وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كلامه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. کتاب فطرت کے سرے ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرے ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا. خاتم الانبیاء کی ذات ہے وہ ہما غما سے بلند، خدا کا حسن انتخاب لا جواب. نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر، نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر، شریک خدا اور جواب محمد. حضرت صدر، معزز علماء کرام، میرے مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے زندگی کے ہم سفر ساتھیوں، آج کے اس پرونق مجلس میں میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کو لے کر حاضر ہوا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مدینے والے ہی کا صدقہ ہے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر کچھ بولنے کا اس حقیر کو بھی موقع فراہم ہو گیا. ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ نگہتے گل، کہاں میں اور کہاں یہ نگہتے گل، نسیم صبح یہ تیری مہربانی. تو آئیے اس ذات گرامی کا تذکرہ کرتے ہیں جس کی نبوت درختوں کو تسلیم، جس کی نبوت پتھروں کو تسلیم، جس کی نبوت چاند کو تسلیم، جس کی نبوت سورج کو تسلیم، جس کی امامت انبیاء کو تسلیم، جس کی خطابت مردہ قوم کو تسلیم، جس کے اخلاق دشمنوں کو تسلیم، جس کی امانت پر دشمن شیدا و فدا ہے، جس کے اخلاق کی خود خدا تعریف کر رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس کی خود صدق بیانی کی قرآن مجید گواہی دے رہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ملت بیضا کے نوجوانوں، آپ تو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہو. آؤ آؤ، قرآن کہتا ہے، میں تو کہتا ہوں قرآن ہی نہیں، خود خدا کہتا ہے والضحیٰ، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل، مجھے تیرے سیاہ زلفوں کی قسم، تو والبرد کے دانتوں والا ہے، تو والقلم کی ناک والا ہے، تو مادہ البصر کی آنکھ والا ہے، تو یاسین کی سرداری والا ہے، تو مزمل کی کملی والا ہے، تو مدثر کی چادر والا ہے، تو علم نشرح کے سینے والا ہے، تو قد نری تقلب وجهك في السماء کی جبی والا ہے، تو وما ينطق عن الهوى کے مقدس و مطہر زبان والا ہے. خود خدا کہتا ہے اے میرے پیارے نبی، میں نے تیری ہر ادا کو قرآن میں محفوظ کر دیا کیونکہ تو اتنا بلند ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ تک تیری رسائی ہے. میں تیری بلندی پر قربان کہ تیری بلندی مکہ اور مدینے کی بلندی کا سبب، کہ تیری بلندی صحابہ کی بلندی کا سبب، اور بلندی بھی ایسی کہ جنت مدینے میں موجود ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اور بلندی بھی ایسی کہ تیری ایک نگاہ شرف صحابیت سے نواز دے، اور صحابی بھی ایسا کہ کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی عبدال ان کے گھوڑے کی نجرے کے گردے کا بھی قیامت تک لئے مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. وہ غلامان مصطفیٰ، میرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ نبی چلتا ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی بیٹھتا ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی گار میں ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی درخت کے سائے میں تو قرآن بولتا ہے، نبی مسجد میں ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی صحابہ کو اپنے سینے سے لگاتا ہے تب بھی قرآن بولتا ہے. ہاں میں سے حبیب کی سیرت بیان کرنے کے لیے آیا ہوں جس کی صورت اتنی اعلیٰ و عرفہ ہے، تو اس کی سیرت کا کیا کہنا، اس کے کردار کا کیا کہنا، اس کے حسن سلوک کا کیا کہنا. عزیزان ملت، میں حیرانیت کے سمندر میں غرق سرگردہ اور پریشان حال ہوں کہ اس قلیل وقت میں ایسے وسیع اور بسیط موضوع پر کس طرح لفظ کر سکوں. کیا طائف کے واقعات کی سیر کراؤں، یا فتح مکہ کی رضاعت سناؤں، یا جنگ احد کے منظر کشی کروں، یا حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جھلک دکھاؤں. کیا بتاؤں اور کہاں تک بتا سکتا ہوں. خدا را جاؤ، اگر تم سے ہو سکے تو تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق عظیمہ کی داستان مکہ کی گلیوں سے پوچھو، مدینہ کی ریگستانوں سے پوچھو، سرزمین عرب سے پوچھو، طائف کے وادیوں سے پوچھو، صحن کعبہ سے پوچھو، عرب کے بدوؤں سے پوچھو. یہ سب کے سب تمہیں نبی کے اخلاق عظیمہ کے نغمے سنائیں گے، ان کی کیریکٹر کی رضا سنائیں گے کہ وہ پیارا نبی وہ نبی ہے جسے ساحر کہا جاتا مگر اس کے لب پر دعا ہوتی. قرآن مشرکوں کا رد کرتا جسے کاہن کہا جاتا مگر اس کے لب پر دعا ہوتی. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكُّرُونَ، جسے مجنون کہا جاتا مگر اس کے لب پر دعا ہوتی. قرآن مشرکوں کا رد کرتا مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ. میرے نبی پر طائف والوں نے پتھر برسائے، اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، جیسے دن مبارک خون ہو چکا ہے، غش کھا کر گرتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، جب ہوش میں آتے ہیں تو زبان رسالت سے کیا الفاظ نکلتے ہیں، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. عزیزان ملت،
اسی پر بس نہیں، آؤ میں تمہیں تھوڑا سا رلا دوں، تھوڑا سا تڑپا دوں کہ رب کائنات کا اتنا محبوب نبی اعلیٰ سے اعلیٰ القاب سے نوازا گیا۔ رب نے کہا توہا، مگر نبی کے گھر پاکوں نے ڈیرا ڈالا ہے۔ رب نے کہا یاسین، مگر نبی کو بھوک نہ سکتے سردی میں گھر سے نکالا ہے۔ میرے آقا کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بے انتہا محبت تھی۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرماتے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لائی۔ میرے آقا فرمانے لگے بیٹی کیا بات، بیٹی کیسے آنا ہوا؟ تو فرما بردار بیٹی نے اپنے دوپٹے کا ایک پلو کھولا جس میں آدھی روٹی موجود تھی، بیٹی نے آدھی روٹی آقا کی خدمت میں پیش کی۔ میرے آقا فرمانے لگے بیٹی کیا بات ہے؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے، حضرت علی نے کچھ کام کیا اور آٹا لے کر آئے، میں نے روٹیاں پکائی، ایک حسن نے کھائی، ایک حسین نے کھائی، ایک حسن نے کھائی، ایک حسین نے کھائی، ایک علی نے کھائی، ایک روٹی سائل کو دے دی اور ایک روٹی میرے لیے بچی تھی۔ ابا جان جب میں روٹی کھا رہی تھی تو میرے دل میں خیال آیا، اے بیٹی فاطمہ قسم ہے اے بیٹی فاطمہ تم تو بیٹی روٹی کھا رہی ہو، پتہ نہیں تمہارے ابا حضور کو کچھ کھانے کو ملا بھی یا نہ ملا، اس لیے میں نے آدھی روٹی اپنے پلوں سے باندھی اور آپ کی خدمت میں لے کر آئی ہوں۔ ابا جان میں اپنی جانب سے ہدیہ پیش کر رہی ہوں، قبول فرما لیجئے۔ میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے اے بیٹی فاطمہ، اے بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، آج 3 دن گزر گئے تیرے باپ کے پیٹ میں کھانے کا ایک لقمہ تک نہیں گیا۔ اور عشق نبی کا دعویٰ کرنے والوں، حق تو یہ تھا کہ ایسی ہستی کو سینے سے لگایا جاتا، پلکوں پہ بٹھایا جاتا، اسے پھلنے پھولنے کا موقع دیا جاتا، اس کی ہر ادا کو دامن سے لگایا جاتا کہ جس نے اپنے امت کے خاطر اپنی زندگی، اپنی جان، اپنے دندان مبارک اور اپنا متاع عزیز تو قربان کر دیا۔ عزیزان گرامی، آج معاشرے میں یتیموں کا کون پرسان حال ہے؟ انہیں کون پوچھتا ہے؟ انہیں قدم قدم پر ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آؤ میں تمہیں یتیم کے ساتھ سلوک مصطفیٰ بتاتا ہوں۔ ہم ورکشاپ میں جاتے ہیں تو اپنے بیٹے کو 4 بائی بٹا کر پراٹھے کھلاتے ہیں اور یتیم بھتیجے کو ہمیشہ جوتے اور گالیاں دیتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ گھر برباد ہے، اس گھر پر لعنت ہے جس گھر سے یتیم کے رونے کی آواز آ رہی ہو۔ سن لو وہ گھر آباد ہے جس گھر سے یتیم کے ہنسنے کی آواز آ رہی ہو۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ میرے آقا نے ایک بچے کو روتے ہوئے دیکھا تو اٹھنی سے اتر پڑے، قریب جا کر اس بچے کے سر پر سے چپت کا ہاتھ پھیرا، فرمایا بیٹا کیوں روتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ ابا نہیں کہ انگلی پکڑے، اماں نہیں کہ منہ دھوئے، آج عید کا دن ہے کپڑے بھی دھلے ہوئے نہیں ہیں، آج عید کا دن ہے کپڑے بھی دھلے ہوئے نہیں ہیں۔ اور وہ امیر زادے، خان زادے، پیر زادے کہتے ہیں پرے ہٹ، بدبو آتی ہے، گھن آتی ہے، ہمارے کپڑے گندے ہوتے ہیں۔ قدرت کو کہہ رہا ہوں اگر میرے ابا ہوتے تو انگلی پکڑتے، اماں ہوتی تو منہ دھوتی۔ اب جملہ سنو اور سینے پر لکھ لو۔ میرے آقا فرمانے لگے یا بشر اما ترضى ان عائشہ امک و محمد ابوک، بیٹے بس کرنا بیٹے اب بھی روتے ہو، نہ رو۔ آنسو کو خدا اپنے ہاتھوں سے پہنچا، سر سے شفقت کا ہاتھ پھیرا اور فرمایا بیٹا اب تو یتیم نہ رہا، بیٹا اب تو یتیم نہ رہا، عائشہ تیری اماں ہے اور محمد تیرا ابا ہے، اب میں تیرا ابا ہوں، مانگ کیا مانگنا ہے؟ پچھلے سال عیدگاہ کیسے گیا تھا؟ تو کہنے لگا ابا نے کندھے پہ بٹھایا تھا۔ میرے آقا فرمانے لگے، میرے آقا فرماتے ہیں لو محمد کا کندھا تیرے لیے حاضر ہے۔ جب ان بچوں کے پاس سے گزرتے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ تو یتیم ہے، گندا ہے، میلا کچیلا ہے، تو اس نے ذرا ہٹ کر کہا او امیرو، او امیر زادو، مجھ سے نفرت کہنے والوں، مجھے برا بھلا کہنے والوں، اب میں یتیم نہ رہا، اب میں یتیم نہ رہا، تم بھی اپنے ابا دکھاؤ، میں بھی اپنا ابا دکھاتا ہوں۔ میرے آقا پاس کھڑے مسکرا رہے ہیں کہ امت کا یتیم محمد کو ہنستا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ ہے میرے آقا کی سیرت۔ اس لیے عزیزوں میرے آقا کی سیرت کو اپناؤ۔ کسی کہنے والے نے کہا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ویسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ویسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکانیں آئینہ ساز میں۔ عزیزان گرامی، یہی وہ ہستی ہے کہ جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ساری کائنات کی تقدیر پلٹ دی، شر پسندوں کو خیر پسند بنایا، ظالموں کو انصاف کرنا سکھایا اور ایسے اخلاق پیش کیے کہ دشمن بھی دوست بننے پر مجبور ہو گیا۔ میرے آقا کی سیرت یہ نہیں کہ دما دم مستقل اندر بڑھیا گڑے کے اندر، بلکہ میرے آقا کی سیرت یہ ہے کہ ایک یہودی میرے آقا کے گھر مہمان بن کر آیا، آنے کا انداز عجیب و غریب، ہاتھ میں ننگی تلوار، کلام گستاخانہ، آ کر کہتا ہے محمد میں تیرا مہمان، بہت دور سے آیا ہوں، تھکا ماندہ ہوں، بھوک پیاس سے دو چار ہوں، پہلے مجھے کھانا کھلا دو۔
میرے آقا نے انکار نہیں کیا بلکہ کہا ہاں ہاں تو میرا مہمان ہے. میرے آقا دسترخوان لگاتے ہیں اور گھر کا کھانا رکھ دیتے ہیں. یہودی مہمان فوراً بیٹھ جاتا ہے, نہ ادب ہے نہ احترام, کھانا شروع کر دیتا ہے, نہ ہاتھ دھوتا ہے نہ بسم اللہ پڑھتا ہے. اور میرے آقا اپنی نبوت کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میری دسترخوان پر میری سنت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, لیکن میں قربان جاؤں میرے آقا کے اخلاق کریمہ پر کہ نہ ناراض ہوئے, نہ غصہ ہوئے, نہ تکلیف دی, نہ بھوکا رکھا, بلکہ کہا ہاں میرے مہمان, بلکہ کہا کہ میں کھانا لگاتا ہوں آپ کھا لیجیے. اور ادھر یہودی کھانے کے بعد فوراً کہتا ہے کہ اے محمد اب سونے کو بستر دو, اے محمد اب سونے کو بستر دو. میرے آقا نے انکار نہیں کیا بلکہ کہا ہاں میرے مہمان میں بستر لگاتا ہوں تم آرام کر لو. میرے آقا بستر پیش کرتے ہیں, یہودی مہمان فوراً لیٹ جاتا ہے اور دل میں خیال کرتا ہے کہ بستر دینا کوئی کمال کی بات نہیں, کوئی ایسی نازب حرکت کی جائے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے. ادھر میرے آقا یہودی مہمان کو سنا کر عبادت میں مشغول ہو گئے, اور یہودی رات کی تنہائی میں بطور آزمائش کے میرے نبی کے بستر پر پیشاب کر دیتا ہے اور ساتھ میں پاخانہ بھی کر دیتا ہے. اب پاخانہ کرنے کے بعد اسے ڈر لگتا ہے کہ محمد کچھ نہ کہہ دے, تو وہ فوراً وہاں سے رائے فرار اختیار کر لیتا ہے. اور ادھر میرے آقا رات کی تنہائی میں اپنے مہمان کی خبر لینے آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, مہمان غائب, بستر خالی اور بستر پر نجاست گری ہوئی ہے. میرے آقا نبوت کے ہاتھوں غلاظت صاف کرنے لگتے ہیں. اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں یا اور فرماتے ہیں یا نبی اللہ بستر میں صاف کر دیتا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں اے بلال مہمان میرا تھا نہ کہ تیرا تھا. اور ادھر کیا کرے بیچارہ یہودی اپنی تلوار بھول جاتا ہے. جب وہ واپس آنے میں تو ڈر لگتا ہے اس خیال سے کہ ابھی اٹھے نہیں ہوں گے. جب ہمت کر کے واپس آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ میرے آقا نبوت کے ہاتھوں غلاظت صاف کر رہے ہیں. جب میرے آقا کی نظر اس مہمان پر پڑتی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے مہمان تو کہاں چلا گیا تھا, تجھے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ تو یہودی کہتا ہے اے محمد بستر بعد میں صاف کرنا, پہلے مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. یہ ہے میرے آقا کی سیرت, یہ ہے میرے نبی کا کیریکٹر, یہ ہے میرے حبیب کے حسن اخلاق. اس لیے عزیزوں میرے آقا کی سیرت کو اپناؤ. کسی کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا, دونوں جہاں کی کامیابی گر تجھے منظور ہے, دونوں جہاں کی کامیابی گر تجھے منظور ہے, ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.